ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد اور اس کا رسول ماننا یہ ایمان کی شرط ہے۔ جس طرح آپ نے کلمہ شہادت میں پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے یہ کلمہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات، صفات، عبادات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد ماننا اور پھر اللہ کا رسول ماننا، یہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد مانتے تھے اور رسول نہیں مانتے تھے۔ ان کو ایک غلط فہمی ہوئی کہ بھلا انسان بھی نبی بن سکتا ہے۔ کہتے تھے فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کہنے لگے کہ ایک بشر، ایک انسان کیا ہماری ہدایت کے لیے آیا؟ کیا یہ ہماری ہدایت کر سکتا ہے؟ یعنی ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ انسان نبی نہیں بن سکتا۔ صاف انکار کیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیونکہ آپ انسان ہیں۔ جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو کیا ہو گیا؟ یعنی طنز کے انداز میں، تحقیر کے انداز میں، توہین کے انداز میں، انکار کے انداز میں کہ یہ کھانا کھاتا ہے، یہ انسان ہے، کھانا کھاتا ہے اور انسان ہے، اس کو ضرورت ہے گھر کی چیزوں کی، گھر کے ضرورت کی، بیوی بچوں کی ضرورت کی، یہ بازار بھی جاتا ہے خریداری کرنے کے لیے۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں چلتا ہے اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے۔ تو یہ کیسے رسول بن سکتا ہے؟ یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ وہ عبد تو مانتے تھے، انسان تو مانتے تھے، لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ اب اس بات کو کھولنا اس لیے لازمی ہو گیا کہ ہمارے لوگوں میں اور قسم کی پریشانی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں لیکن عبد نہیں مانتے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عبد مانیں گے تو معاذ اللہ یہ آپ کی شان میں کمی ہو جائے گی۔ بابا، شان میں کمی نہیں ہے، عبد کا لفظ خود اللہ نے فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔
لیکن آپ مانا یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم جیسے بندے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہیں، آدمی تو ہیں، بشر تو ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں. وہ ان کی شان اللہ نے زیادہ بنائی ہے، اور قرآن میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اقرار کروایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. میرا پیارا پیغمبر، آپ اعلان فرمائیں کہ میں بشر ہوں، تمہاری مثل ہوں، لیکن میری فضیلت کیا ہے؟ میری تم پر فضیلت یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے ذمے اللہ کا ایک پیغام ہے جو میں نے پہنچانا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ کہ میرا پیغام، اللہ کا پیغام میرے ذمے یہ ہے کہ میں مخلوق کو بتاؤں کہ وہ صرف اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور یہ بھی بتانا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے تو اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرماوے، تو انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، سنت کے مطابق کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری فضیلت آپ پر یہ ہے کہ آپ امتی ہیں، میں نبی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت کی چیز ہے سب سے بڑی، وہ تاج نبوت ہے کہ اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. ساری کائنات سے آپ کو چنا، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی، یہ جو آپ کے نام ہیں، انہی کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ نے پسند کر لیا، مجتبی چن لیا، مرتضی پسند کر لیا. یہ ساری کائنات میں سے جتنا اللہ نے انسان بنائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا کوئی بھی آدمی، سب کو اللہ نے دیکھا، توجہ سے دیکھا، اور اپنے پیغمبر ہونے کے لیے، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے ایک ہی ہستی کو پسند کیا. وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ یہی ایک ہستی ہے جو میرا پیغام کما حقہ پہنچا سکتی ہے. جس طرح آپ اپنے کام کے لیے کسی ایسے آدمی کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ میرا کام کر کے آ جائے گا اور صحیح طریقے سے آ جائے گا، سب سے پہلی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کا نبی ہونا، اللہ کا رسول ہونا، اللہ کا پیغمبر ہونا. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. باقی فضیلتیں اس کے بعد ہیں. قرآن آنا یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، لیکن بعد کی ہے. نبوت ملی تو قرآن آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا، یہ بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ بھی بعد کی فضیلت ہے کہ آپ نبی بنے تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز میں سیر کرائی، جنت سے براق آئی، جبرائیل امین دروازے پر آئے، اور آپ 7 آسمانوں کے اوپر گئے، کوئی نبی نہیں گیا. اس سے بھی آگے آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، آپ نے لوح قلم کو دیکھا، آپ اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ سے ما یلی کو بشان ہی باتیں کی. ما یلی کو بشان کیا مانا؟ جو ان کے شایان شان ہیں. بہت سی فضیلتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں. قرآن کا مطالعہ کریں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری فضیلتیں ہی ہیں۔ تو یہ پہلی فضیلتیں ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کی شان بنا دی وہ بنا دی، اور اللہ ہی اپنی مرضی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر وقت بلند کرتا رہتا ہے۔ جو ہم نے قرآن میں پڑھا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ اور ہمیں کیا حکم ہے، فرشتوں کو کیا حکم ہے کہ بھی تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرو، تو آپ کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو درجہ دیا مقام محمود، سب سے اونچا درجہ دیا، بہت شان والی جگہ عطا فرمائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضیلتیں ہیں یہ مسلم ہیں، کسی کے بشر ماننے سے، انسان ماننے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور ماننے سے کوئی شان بڑھتی نہیں ہے۔ یہ اس کے اوپر آگے بات آئے گی انشاءاللہ، تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ مختصراً بات ہے، ابتدائی بات ہے، تمہیدی بات ہے، تو بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ اصل بات پر آئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد ماننا، عبدہ و رسولہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبد ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کو بھی ضرور ماننا ہے، اور رسول بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کو بھی ضرور ماننا چاہیے۔ یہ بنیادی دو عقیدے تھے جن کے متعلق میں نے عرض کیا ہے۔ اگلے درسوں میں عبد کی اور رسول کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔